جو مسلمان پریشان رہتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک وجہ چھپی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ مسلمان سب کہیں مسلمان پریشان ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں، انہیں کوئی جلدی دقت پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا یہ دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو انسان موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا تو فرعون کیا کرتا تھا؟ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر اس کا کٹوا دیتا تھا، اور وہ انسان ختم ہو جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں فرعون جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، یہ دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا۔ بڑے بڑے ظالم آئے لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ فرعون نے تو خدائی دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 450 سال اس سے حکومت کروائی، اور ان 450 سال میں ایک مرتبہ بھی فرعون کے سر میں درد نہیں ہوا، ساری زندگی اس کے درد بھی نہیں ہوا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام جو نبی اور جو نبی کے ماننے والے تھے وہ پریشان رہتے تھے، بڑی تکلیفوں میں رہتے تھے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اور جو فرعون اور فرعونی تھے یہ بڑا عیش و عشرت، ایک بنداز زندگی ان کی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا جو ہے وہ مومن کی قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یہاں موج مستی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اسلام چھوڑ دو گے تو پھر میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے کا بنا دیتا، یہ جس پہ لیٹتے ان کا بستر بھی سونے کا ہوتا۔ لیکن پھر تم اسلام چھوڑ دو گے نا بھائی کہ ہم دیکھیں گے کہ یار یہ جو ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کا برا بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم اتنا پریشان ہیں، ہمارے ہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کو دیکھو کہ اس کی کتنی عیش و آرام کی زندگی ہے کہ وہ تو اسلام اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے، لیکن پھر بھی عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ میڈیم رکھا کہ بھائی ان میں بھی کچھ لوگ پریشان، اس میں بھی کچھ لوگ پریشان۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پوری طرح سے وی آئی پی زندگی بسر کر رہا ہو، اور کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے، کوئی دھرم والے ایسے نہیں ہیں جو پوری طرح سے وہ ان کی زندگی نشٹ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ میڈیم رکھا۔ کچھ لوگ اس میں پریشان، ہر دھرم میں پریشان لوگ بھی ملیں گے اور ہر دھرم میں اچھے لوگ بھی ملیں گے۔ تو مومنوں کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو رکھا ہے۔ یہاں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لے تو دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے نا، دنیا رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو بری چیز ہے اللہ کی نظر میں وہ یہ دنیا ہے، کہ جب سے اس دنیا کو بنایا ساری زندگی کبھی اس کو ایک بار بھی نظر اٹھا کے اللہ نے نہیں دیکھا، اس کی طرف نگاہ ہی نہیں ڈالی۔ تو اس لیے دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں ہم وہ کام کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ تو ایک بار ہم وہ کر کے دیکھیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، پھر اللہ اس کام کو، ہمارے اس کام کو پورا کر دے گا۔ اولیاء کرام نے اللہ کو راضی کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا جو اللہ چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا جو پھر یہ چاہتے تھے۔ تو ہم کو بھی وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کام بتائے ہیں جس لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم ان کاموں کو انجام دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پھر ہمیں ایک پرسکون زندگی ہوگی، اور آخرت میں بھی پھر ہماری انشاءاللہ ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگا۔